بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 20 اکتوبر 2021 بروز بدھ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا۔ اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ نئے اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی عرب میں سرحدی محافظوں کے ترجمان کرنل مظفر الگرینی نے کہا ہے کہ جیزان، اسیر اور نجران میں حشیش اور گاد کی اسمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام بنا کر 150 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے ٹویٹر پر ویڈیو اور بیان بھی جاری کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق سرحدی محافظوں نے جیزان، اسیر اور نجران میں 1.276 ٹن حشیش اور 60 ٹن گاد نشہ اور پتے اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی اور 150 افراد کو گرفتار کیا جو مختلف قومیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مظفر الگرینی نے بتایا کہ گرفتار افراد میں 47 سعودی، 89 ایتھوپی، 10 یمنی، 3 صومالی اور 1 ایریٹرین شامل ہے۔ گرفتار ملزمان پر اسمگلنگ کی پر جرم عائد کر کے انہیں متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا، جبکہ اسمگل شدہ اشیاء متعلقہ ادارے کے حوالے کی گئی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سرحدی محافظ اسمگلنگ کی ہر کوشش پورے عزم، حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ ناکام بناتے رہیں گے۔ مملکت کے نوجوانوں کو نشہ اور اشیاء کا عادی بنا کر تباہ کرنے والے افراد کے سامنے حفاظتی دیوار بنے رہیں گے۔ کویتی کابینہ نے مساجد میں نماز بجماعت کے دوران سماجی فاصلے کے اصول ختم کرنے کی منظوری دی ہے۔ تقریباً 1.5 برس کے بعد کویت کی تمام مساجد میں نماز بجماعت میں فاصلے کی پابندی ختم کر دی جائے گی۔ سبق نیوز نے کویتی اخبار الرائے کے حوالے سے بتایا کہ کویتی کابینہ نے کورونا ایشو پیس کے حوالے سے مزید فیصلے صادر کرتے ہوئے سیمینار اور شادی کی تقریبات کی بھی اجازت دی ہے۔ کویتی کابینہ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ کورونا کے حوالے سے قائم ہنگامی کمیٹی نے سفارشات پیش کی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ کویت کے تمام داخلی اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو پروازوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے اور تمام ممالک کے لیے ویزوں کا اجرا بھی بحال کیا جائے۔ ذرائع نے ماسک کی پابندی کے حوالے سے بتایا کہ کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی ختم کرنے کے احکامات بھی صادر ہو چکے ہیں، تاہم صحت ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سعودی عرب میں تمام مکتبی عمل لیبر آفس نے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر تفتیشی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس دوران 60 اداروں میں 35 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تمام کے مکتبی عمل نے وزارت تجارت، بلدیہ، ٹرانسپورٹ اور پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائی کی۔ شہر کے 60 مختلف اداروں کے دورے کیے گئے جس میں رہائش اور کام کے نظام کی 35 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہے۔ کئی ادارے بند کیے گئے، ان میں سعودیائزیشن پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ مشرقی ریجن میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود شاہ کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمن بن فہد المقبل نے کہا ہے کہ انسپکٹر نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر تفتیشی دورے کیے۔ اس دوران جو خلاف ورزی پکڑی گئی ہے اس حوالے سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے، جبکہ سعودی شہریوں کے لیے مقرر پیشوں پر غیر ملکی کام کر رہے تھے، جبکہ کئی اداروں میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن بن فہد المقبل نے تمام لیبر آفس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی تفتیش میں خدمات پر تعریف کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ان تفتیشی دوروں کے ذریعے سعودیائزیشن کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلے کا اصول برقرار رکھا جائے۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے بعض ضوابط میں نرمی کے بعد حرمین شریفین میں سماجی فاصلے کا اصول ختم کر دیا گیا ہے۔ سبق نیوز نے وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ ادارہ امور صحت کی کمیٹی وقایہ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے مملکت کی مساجد میں نماز بجماعت کے دوران سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کو برقرار رکھا ہے، جس کے مطابق تمام مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ وزارت اسلامی امور کا مزید کہنا تھا کہ کورونا ایشو پیس کے حوالے سے جمعے کو وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ وقایہ کی سفارشات میں کہا گیا تھا کہ مساجد میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ مساجد میں ہر طبقہ عمر کے افراد کی آمد و رفت
رہتی ہے، جبکہ وہاں آنے والوں کا توکلنا اسٹیٹس بھی چیک کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ سعودی وزارت تعلیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ 12 برس سے کم عمر کے لیے آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرائمری اور KG کے طلباء کے لیے 31 اکتوبر کی حاضری کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت تعلیم کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ پرائمری اور KG کے طلباء کے لیے اسکولوں میں حاضری کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر 2021 مقرر کی گئی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ اس عمر کے بچوں کو وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وزارت تعلیم کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت کی جانب سے مذکورہ عمر کے طلباء کے لیے مدرستی اور رتی پلیٹ فارم پر آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے تاکہ طلباء کا نقصان نہ ہو اور تعلیم کا سلسلہ بحال رہے۔ عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے تاخیر ہونے پر 8 کمپنیوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کی واپسی میں ٹیکنیکل بنیاد پر تاخیر ہوئی تھی جو محض 6 گھنٹے پر محیط تھی۔ الوطن اخبار کے مطابق عمرہ کمپنی کے مالک اسماعیل عبدالمطلب کا کہنا تھا کہ 8 عمرہ خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ذریعے آنے والے عمرہ زائرین کی واپسی میں 6 گھنٹے کی تاخیر ہوئی تھی جس پر انہیں جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ عمرہ زائرین ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اور فلائٹس کے عدم دستیابی کے باعث ان کی روانگی میں 4 سے 6 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ کمپنی کے مالک کے مطابق شوال کے مہینے میں جب عمرہ زائرین کی واپس کا رش ہو جاتا ہے تو تاخیر ہونا معمول کا امر مانا جاتا ہے، جبکہ تاخیر بھی چند گھنٹوں کی تھی، زیادہ نہیں، جس پر 8 کمپنیوں پر عمرہ زائرین کی واپسی میں تاخیر کا کیس درج کیا گیا۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے شکایت بورڈ دیوان المظالم کے 30 ججوں کی ترقی کے شاہی فرمان جاری کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق دیوان المظالم کے نگراں اعلیٰ شیخ ڈاکٹر خالد بن محمد یوسف نے بتایا کہ شاہی احکامات کے تحت اپیل کورٹ کے 6 ججوں کو ترقی دی گئی، جبکہ ایک جج کو گریڈ 1 میں ترقی دے کر عدالت کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ دیوان المظالم کے 7 ججوں کو ترقی دے کر انہیں محکمہ الف کا سیکرٹری، جبکہ 2 مزید ججوں کو بھی محکمہ بی کے سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا ہے۔ شاہی فرمان میں مزید 2 ججوں کو ترقی دی گئی، جبکہ دیگر 2 ججوں کو قاضی کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ مزید 2 ججوں کو عدالتی لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ ڈاکٹر ال یوسف نے مزید کہا کہ شاہی احکامات صادر ہوتے ہی تمام ججوں کو ان کی نئی ذمہ داریوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔